برادران اسلام، روز اول سے ہی حق اور باطل کے درمیان جنگ جاری ہے۔ اسی طریقے سے اسلام کی سب سے پہلی جنگ وہ جنگ بدر ہے، جو کہ 17 رمضان المبارک کو رونما ہوئی، اور رب تبارک و تعالیٰ نے اس کا قرآن میں بھی ذکر فرمایا، اور مسلمانوں پر جو ملائکہ کے ذریعے مدد کی اس کو بھی ذکر فرمایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان زین الدین، اور آپ دیکھ رہے ہیں روحانی علاج۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ 17 رمضان المبارک ایک عظیم واقعے کی یادگار ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ جب مسلمانوں کے خلاف ایک عظیم لشکر مال و دولت کے ساتھ، ٹھیک ٹھاک جنگی سامان کے ساتھ جب جنگ کرنے کے لیے آیا، تو رب تبارک و تعالیٰ نے فقط 313، اور 313 بھی وہ جن کے پاس نہ جنگی ساز و سامان تھا، نہ ہتھیار تھا، نہ گھوڑے تھے، یہاں تک کہ کھانے پینے کے لیے بھی سامان وافر مقدار میں تو کیا مکمل بھی نہیں تھا، یہاں تک کہ مسلمانوں کے پاس ایک خیمہ تک نہیں تھا، لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے ان 313 کو ان 1000 کے مقابلے میں وہ فتح عطا فرمائی کہ جس کے بارے میں رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری بدر میں مدد فرمائی اس حال میں کہ تم بے سر و ساماں تھے، تو اللہ سے ڈرو تاکہ تم شکر گزار ہو۔ یعنی یہ وہ واقعہ ہے کہ جب مسلمانوں کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب بدر کے مقام پر، اور بدر وہ مقام ہے کہ جس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ یہ وہ مقام تھا جہاں پر ایک کنواں تھا جس کا نام بدر تھا، یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس وادی کا نام بدر تھا۔ وہاں پر مسلمانوں سے پہلے کفار مکہ جمع ہو گئے، اور انہوں نے چونکہ اونچی جگہ پہ، ٹیلے والی جگہ پر کہ جہاں سے نیچے کے مقام کو دیکھا جا سکے، اور وہاں پر آ کے سکون سے انہوں نے پڑاؤ ڈال لیا۔ وہ تقریباً 1000 افراد تھے جن کے پاس خیمہ بھی تھا، جن کے پاس گھوڑے بھی تھے، کھانے کے لیے کھانے کے لیے وافر مقدار میں خوراک بھی تھی، یہاں تک کہ ان کے پاس گانے بجانے کے لیے عورتیں بھی تھیں۔ اور حالانکہ مسلمانوں کا کیا عالم تھا، جب مسلمان بدر کے مقام پر آئے تو وہاں پر انہیں ایک ایسی زمین ملی کہ جو ان کے مقابلے میں نیچی تھی، اور ایسی زمین تھی جو ایسی پتھریلی تھی کہ جس پر گھوڑوں کے قدم جو ہے وہ دھس دھس جاتے تھے۔ اچھا، مکہ کے جو کفار تھے وہ بڑے خوش تھے کہ ہمیں تو اونچی جگہ ملی اور ہم تو یہاں سے بآسانی مقابلہ کر سکیں گے، لیکن پھر رب تبارک و تعالیٰ کی جب مدد آئی تو معاملہ کچھ یوں ہو گیا کہ بارش برسی۔ اس بارش سے کیا ہوا کہ وہ ریتیلی زمین دب گئی۔ اب اوپر کا جو مقام تھا جہاں پر کفار مکہ تھے، وہاں پر کیچڑ والا معاملہ پیدا ہو گیا کہ وہاں پر ان کو کھڑے ہونے بیٹھنے میں بھی دشواری پیدا ہو گئی۔ پھر رب تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی جو مزید مدد کی کہ جب جنگ شروع ہوئی، جس کو رب تبارک و تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا اذ تقولوا للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین بلا ان تصبروا وتتقوا ویأتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین۔ یعنی جب اے محبوب تم مسلمانوں سے فرماتے تھے کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے 3000 فرشتے اتار کر؟ ہاں کیوں نہیں، اگر تم صبر و تقوی اختیار کرو اور کافر اسی دم تم پر آ پڑیں تو تمہارا رب تمہاری مدد کو 5000 فرشتے نشان والے بھیجے گا۔ چنانچہ اہل ایمان نے روز بدر صبر و تقوی سے کام لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسب وعدہ 5000 فرشتوں کی مدد بھیجی، اور مسلمانوں کی فتح اور کافروں کی شکست ہوئی۔ اب اس میں ناظرین بہت سارے ایسے مناظر جو صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ ہماری تلوار اٹھتی، ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ کافر کی گردن تک نہیں پہنچتی، اور یہاں تک کہ وہ کٹ کر گر جاتے تھے۔ یعنی رب تبارک و تعالیٰ نے بدر میں مسلمانوں کی ایسی مدد کی کہ کافروں کو اپنے سامان حرب پر، سامان جنگ پر، اپنی طاقت پر، اپنی قوت پر، اپنے بس پر، اپنے لشکر پر انہیں بڑا ناز تھا کہ ہم تو مسلمانوں سے بہت زیادہ ہیں۔ اور مسلمان فقط کتنے تھے؟ 313، جن کے پاس نہ تو صحیح سے جنگ کے لیے نہ تو ہتھیار تھا، نہ تلواریں تھیں، نہ بھالے تھے، نہ تیر تھے، سب چیز بہت کم مقدار میں تھی، یہاں تک کہ گھوڑے بھی بہت کم مقدار میں تھے۔ اب وہ یہ سمجھتے تھے کہ جب ہم جنگ کرنے کے لیے آ گئے تو آج مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا لیں گے۔ اب وہاں پر مختلف قسم کے واقعات رب تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ جو سب سے پہلا مسلمانوں پر احسان ہوا کہ جو بارش ہوئی، جس کی وجہ سے مسلمانوں کی وہ ریتیلی زمین بیٹھ گئی، مسلمانوں کو قرار نصیب ہوا، اور جس اونچائی کی جگہ پہ کفار مکہ آ کر بیٹھ گئے تھے، اس جگہ پہ جو بارش کی وجہ سے کیچڑ پیدا ہو گئی، اس کو رب تبارک و تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ جب تم اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری سن لی کہ میں تمہیں ہزاروں فرشتوں کی قطار سے مدد دینے والا ہوں۔
اچھا یہ جو عالم تھا نا، یہ ایک ایسا عالم تھا کہ اس بے سر و سامانی میں کہ ظاہر سی باتیں، نہ ہتھیار ہیں، نہ کوئی صحیح سے جنگ کرنے کا کوئی آلہ ہے. اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کی. اور کیا دعا تھی؟ وہ دعا یہ تھی کہ اللہم انہم حفاۃ فاحملہم، اللہم انہم عراۃ فاکسہم، اللہم انہم جیاع فاشبعہم. اے اللہ یہ لوگ پیادہ ہیں، یعنی پیدل ہیں، انہیں سواری دے. اے اللہ یہ لوگ بوسیدہ لباس والے ہیں، انہیں لباس دے. اے اللہ یہ لوگ بھوکے ہیں، انہیں سیر کر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر کے دن فتح دی، اور وہ لوگ جس وقت لوٹے اس حالت میں پلٹے کہ ان میں ایسا کوئی بھی شخص نہیں تھا جو ایک یا دو سواری کے بغیر ہو، اور انہوں نے کپڑے بھی پائے اور سیر بھی ہوئے. تو یہ دیکھیں کہ جب رب تبارک و تعالیٰ پہ پختہ یقین ہو، رب تبارک و تعالیٰ پہ قناعت ہو، جب رب تبارک و تعالیٰ کے اوپر توکل ہو، تو پھر اگرچہ سامنے مد مقابل ہزاروں ہوں، ہزاروں کا لشکر ہو، وہ طاقت میں بھی زیادہ ہوں، وہ قوت میں بھی زیادہ ہوں، ان کے پاس سب کچھ ہو، لیکن اگر اللہ کی مدد ہو ان پر جو فقط 313 ہوں، تو رب تبارک و تعالیٰ ان 313 کو جو ہے وہ فتح نصیب فرما دیتا ہے، اور ہزاروں کے لشکر کو جو ہے وہ شکست سے دوچار فرما دیتا ہے. ابو الحسن حفیظ جالندھری نے بھی کیا خوب کہا فضائے بدر کو ایک آب بیتی یاد ہے اب تک، یہ وادی نعرہ توحید سے آباد ہے اب تک. تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، یعنی پتہ چلا 2 ہی گھوڑے تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرہیں 8 شمشیریں، پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں. نہ تیغو تیر پر تکیا، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، بھروسہ تھا تو ایک سادہ سی چادر والے پر. یعنی بس انہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ بھروسہ تھا کہ بس اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہم ہیں تو رب تبارک و تعالیٰ کی مدد ضرور ملے گی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلایا اور دعا کی، اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہم آتی ما وعدتنی، اللہم انک ان تہلک ہذہ العصابۃ من اہل الاسلام لا تعبد فی الارض. یا رب تو نے مجھ سے جو وعدہ فرمایا ہے اسے پورا کر دے. الہی جو تو نے مجھ سے وعدہ کیا عنایت فرما. یا اللہ اگر تو اہل اسلام کی اس جماعت کو ہلاک کر دے گا تو تیری زمین میں تیری عبادت کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا. اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعا کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ کے دوش مبارک سے چادر شریف اتر گئی. تب حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور چادر مبارک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھے پر ڈال کر عرض کی، یا نبی اللہ آپ کی مناجات اپنے رب تعالیٰ کے ساتھ کافی ہو گئیں، وہ بہت جلد اپنا وعدہ پورا فرمائے گا. اس پر یہ آیت نازل ہوئی، استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. بدر کے حوالے سے یہ بھی ملتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ رکھ کر ارشاد فرمایا کہ یہاں پر فلاں کافر مرے گا، یہاں پر فلاں کافر مرے گا، یہاں پر فلاں کافر مرے گا. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب دوسرے دن ہم نے دیکھا تو جس جگہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تلوار رکھی تھی اور فرمایا تھا کہ یہاں پر فلاں کافر مرے گا، وہاں پر اسی کا انتقال ہوا، وہاں پر وہی مرا، وہاں پر وہی واصل جہنم ہوا. تو پتہ یہ چلا کہ جو بعد میں ہونے والا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رب کی عطا سے پہلے ارشاد فرما دیا کہ یہاں پر فلاں مرے گا. یہاں تک کہ سیاہ ستہ میں سے ایک حدیث ہے، جب تمام کے تمام کافر مر گئے نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی لاشوں کو اٹھایا اور ایک کنواں تھا اس کنویں میں ڈلوا دیا، اور ڈلوانے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے کافرو رب تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے جو وعدہ فرمایا تھا وہ تو پورا ہو گیا، کیا رب تبارک و تعالیٰ نے تم سے جو جہنم کا وعدہ فرمایا تھا کیا وہ وعدہ تمہیں پہنچ چکا؟ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ جو فرما رہے ہیں کیا یہ سنتے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہاں یہ سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، لیکن جواب دینے کی طاقت نہیں. اب دیکھیں اس حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ جب مردے جو کافروں کے مردے ہوں وہ حضور کی بات بھی سنیں، باتوں کو سمجھے بھی، بس جواب دینے کی طاقت نہیں ہے، تو اب سوچیں کہ جو مومنین ہیں وہ مرنے کے بعد وہ تو بدرجہ اولیٰ سنتے ہوں گے، جو اولیاء کرام ہیں، جو انبیاء کرام ہیں، یعنی ان کے سننے کا مقام تو اور اس سے بڑھ کر ہوگا. تو بدر کا جو واقعہ ہے ہمیں رب تبارک و تعالیٰ کے توکل پر ہمیں ابھارتا ہے کہ کسی بھی چیز میں ہمیں رب تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ ہونا چاہیے. اس لیے شاعر نے کہا کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے،
قطار اندر قطار اب بھی، کہ اگر آج بھی اگر تو فضائے بدر پیدا کر دے، دل میں وہی توکل ہو، تو پھر فلسطین کا معاملہ ہو، کشمیر کا معاملہ ہو، بوسنیا کا معاملہ ہو، چیچینیا کا معاملہ ہو، مسلمانوں پہ جہاں بھی ظلم و ستم ہو رہا ہے، اگر ہمارے اندر وہی توکل علی اللہ ہو جائے تو پھر وہ لاکھوں کا لشکر ہو تو ان کے لیے ان لاکھوں کے لشکر کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی، بلکہ رب تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو نصرت عطا فرمائے گا اور کافروں کو شکست سے دوچار کرے گا۔ رب تبارک و تعالیٰ آج کے دن کا فیضان ہم پر بھی جاری و ساری فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے کسی سلسلے کے ساتھ آپ کے پاس پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔